ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک گھنے جنگل میں ایک چھوٹا سا شیر رہتا تھا جس کا نام تھا شیراز۔ شیراز بہت چھوٹا تھا لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں اور بہنوں کو دیکھتا جو جنگل میں دھوم مچاتے، بڑے بڑے جانوروں کا پیچھا کرتے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے۔ شیراز سوچتا، میں بھی ایک دن بڑا اور طاقتور بنوں گا۔ ایک صبح جب سورج کی کرنیں جنگل کے پتوں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھیں، شیراز اپنی ماں کے پاس بیٹھا کہانیاں سن رہا تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ جنگل کے وسط میں ایک پرانا خزانہ چھپا ہے جو کبھی جنگل کے سب سے عقلمند شیر کا تھا۔ یہ خزانہ نہ سونا تھا نہ چاندی، بلکہ علم اور حکمت کی کتابوں کا ایک مجموعہ تھا جو جنگل کے تمام راز سکھاتا تھا۔ شیراز کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو ڈھونڈے گا۔ اگلے دن صبح سویرے شیراز نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا، اس میں چند سیب اور پانی کی بوتل ڈالی اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جنگل گہرا اور پراسرار تھا، کبھی کوئی پرندہ چہکتا، کبھی کوئی جانور کی آواز آتی۔ شیراز نے ہمت نہ ہاری۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک چھوٹے سے خرگوش سے ہوئی جس کا نام تھا چھپکلی۔ چھپکلی بہت ڈرپوک تھا لیکن شیراز نے اس سے اپنی دوستی کی یقین دہانی کرائی۔ چھپکلی نے بتایا کہ خزانے تک جانے والا راستہ ایک بڑی ندی کے پار ہے جہاں ایک خوفناک مگرمچھ رہتا ہے۔ شیراز نے چھپکلی کو ساتھ چلنے کی دعوت دی اور دونوں دوست ندی کی طرف بڑھے۔ جب وہ ندی کے قریب پہنچے تو مگرمچھ واقعی وہاں تھا۔ اس کے بڑے بڑے دانت اور چمکتی آنکھیں دیکھ کر چھپکلی تو ڈر کے مارے کانپنے لگا، لیکن شیراز نے ہمت دکھائی۔ اس نے مگرمچھ سے بات کی اور کہا، اے مگرمچھ بھائی، ہم خزانے کی تلاش میں ہیں، ہمیں راستہ دو۔ مگرمچھ ہنسا اور بولا، اگر تم میرا مقابلہ کرو اور جیت جاؤ تو میں تمہیں گزرنے دوں گا۔ مقابلہ طاقت کا نہیں بلکہ عقل کا تھا۔ مگرمچھ نے ایک پہیلی پوچھی، میں کون ہوں جو پانی میں رہتا ہوں لیکن سانس زمین پر لیتا ہوں؟ شیراز نے سوچا اور فوراً جواب دیا، تم ایک مگرمچھ ہو۔ مگرمچھ حیران رہ گیا اور اسے راستہ دینا پڑا۔ شیراز اور چھپکلی آگے بڑھے اور ایک گہری غار تک پہنچے جہاں خزانہ چھپا تھا۔ غار کے اندر اندھیرا تھا لیکن شیراز نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی مشال نکالی جو اس کی ماں نے دی تھی۔ مشال کی روشنی میں انہوں نے ایک بڑا سا صندوق دیکھا۔ صندوق کھولتے ہی اندر رنگ برنگی کتابیں تھیں جن پر جنگل کے راز لکھے تھے۔ شیراز نے چھپکلی کے ساتھ مل کر کتابیں پڑھیں۔ انہوں نے سیکھا کہ جنگل کے جانوروں کو کیسے مل کر رہنا چاہیے، درختوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے۔ واپسی کے سفر میں شیراز اور چھپکلی نے جنگل کے دوسرے جانوروں کو بھی یہ باتیں سکھائیں۔ جب شیراز اپنی ماں کے پاس واپس آیا تو اس کی ماں نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ طاقت صرف جسم میں نہیں بلکہ دل اور دماغ میں بھی ہوتی ہے۔ اس دن سے شیراز جنگل کا سب سے پیارا اور عقلمند شیر بن گیا اور چھپکلی اس کا بہترین دوست۔ دونوں نے مل کر جنگل کو اور بھی خوبصورت بنایا جہاں ہر جانور خوشی اور امن سے رہتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمت، دوستی اور عقل سے کوئی بھی مشکل حل کی جا سکتی ہے۔